تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی اللہ کرنے والے کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کے روزے کی زیارت نہ موت کی مشکل ہو زبان سے علی اللہ جاری فرمایا۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمایا۔ حشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمایا۔ حجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار حضرت سرکار ولی عصر کے زمین میں تعبیر فرمایا۔ ہمیں بادشاہ کا قرب عطا فرمائے، بادشاہ کی دوری سے بچا، ناصر میں امام میں شمار فرمایا۔ دعائیں قبول تک پہنچائیں، سہارا ضرور کریں، بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا وذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآخرہ قیام یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولیس بربعۃ البیوت من بیوتنا ظہورها ولکن بالامانۃ وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ۔ آج اس شہنشاہ کی مجلس ہے کہ جس کے نام کا مطلب بھی شعر ہے، لیکن کلام عرب چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں شعر کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حمزہ بھی شعر کو کہتے ہیں، عباس بھی شعر کو کہتے ہیں، حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو سارے شعروں کا سردار ہو۔ عباس الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ دیکھیے، شعر اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن عباس اس شعر کو کہتے ہیں کہ جس سے شیر بھی ڈرتا ہے، جو بظاہر خود کو شیر کہے لیکن اگر سامنے عباس آ جائے۔ میں نے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے اور دیکھیں کہ اس سے کس طرح شان ابوالفضل عباس بیان ہوتی ہے۔ خدا فرما رہا ہے وَلَيْسَ بِرْبِعَةُ الْبَيُوتِ مِنْ بَيُوتِنَا ظُهُورِهَا وَلَكِنْ بِالْأَمَانَةِ وَآتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس سے پہلے خدا نے فرمایا یسألونک عن الأمر، کہ یہ آپ سے چاند کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرما دیجیے قل هی مواقیت الناس والحج، کہ یہ انسان کو اوقات بتاتا ہے اور حج کے ایام کی خبر دیتا ہے۔ اور پھر خدا فرما رہا ہے وَلَيْسَ بِرْبِعَةُ الْبَيُوتِ مِنْ بَيُوتِنَا ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو اس کے پیچھے سے، وَبِالْأَمَانَةِ وَآتُوا الْبَيُوتَ مِنَ الْأَبْوَابِهَا، اور نیکی یہ ہے کہ گھروں میں داخل ہو اس کے دروازوں سے۔ کبھی تو کچھ اور نہیں کہا تھا ان کو، سرکار مرتبت نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا
دیا گیا کہ عباس میں حسین کا دروازہ. تو میں بتا دیتی ہوں, حساب میں میری مدد کیجیے گا. عباس کے حروف عدد کتنے ہیں؟ عین کا 70 ہے, با کے 2 ہے, الف کا 1 ہے, سین کے 7 ہے. اب اس کو جمع کر لیجیے تو یہ 133 بنتے ہیں. حسین کو دیکھ لیتے ہیں. ہا سین یا نون, نون کے 50 ہے, یا کے 8 ہے, ہا کے 10 ہے, سین کے 60 ہے. اس کو جمع کر لیں تو یہ 128 بن جاتے ہیں. بے شک. اب حسین کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے باب حسین. با کے 2 ہیں, الف کا 1 ہے, پھر با کے 2 ہیں. اس کو جمع کر لیں تو یہ 5 بن جاتا ہے. 128 میں 5 کو جمع کرو تو یہ بھی 133 بن جاتا ہے. اب ملاحظہ کر لیجیے کہ عباس کے حروف عدد بھی 133 ہے اور باب حسین کے حروف عدد بھی 133. اور صرف عباس حسین کا دروازہ نہیں, ہر امام تک پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ صرف اور صرف ابوالفضل عباس ہے. بے شک, بے شک. باب تقی بھی عباس ہے, باب رضا بھی عباس ہے, باب جواد بھی عباس ہے. دیکھیں, میں عرض کر رہی ہوں کہ اہل بیت کا جو تعلق ہے نبی سے, یہ نبی سے تعلق نہیں, یہ نبوت سے تعلق ہے. خدا نے جب بھی اہل بیت کو مخاطب کیا تو یہ نہیں کہا یا اہل بیت نبی. جامع کبیرہ کا پہلا جملہ پڑھیں, اس میں لکھا ہے یا اہل بیت نبوہ, اے نبوت کے اہل بیت. تو اہل بیت کا تعلق صرف نبی سے نہیں ہے, اہل بیت کا تعلق نبوت سے ہے. اور قرآن میں جب بھی رسول کی بیویوں کا ذکر آیا تو کہا یا نساء نبی, اے نبی کی عورتوں. تو نبی کے اہل بیت اور ہیں, نبی کی عورتیں اور ہیں. بے شک. خاندان رسالت پر برانتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب کسی نے فرق سمجھنا ہو کہ نبی کے گھر والے کون سے ہیں اور نبوت کے اہل بیت کون سے ہیں, تو دیکھ لیجیے کہ مباہلہ میں کون گیا. مباہلہ میں محض ایک بیٹی گئی ہے نبی کی. وہاں پہ خدا نے آیت نازل کی تھی فمن حاجہ کا فیہ من بعد ما جاءک فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. دیکھیے لفظ وہی ہے نساءنا ونساءکم, لیکن صرف ایک بیٹی ہے کیونکہ اہل بیت کو بلایا گیا. اہل بیت نبوہ, نبوت کے اہل بیت کو بلایا گیا تھا, نبی کے گھر والوں کو نہیں بلایا گیا تھا. اور جس بیٹی کے لیے رسول خدا کھڑے ہو رہے ہیں, یہ بیٹی کے لیے باپ کھڑا نہیں ہو رہا, یہ نبوت کھڑی ہو رہی ہے جناب فاطمہ کی عظمت میں. اور میں عرض کر رہی ہوں کہ عباس کا تعلق بھی صرف حسین سے نہیں ہے, عباس کا تعلق صرف امام سے نہیں ہے, عباس کا تعلق امامت سے ہے. دیکھیں علی کے 12 بیٹے ہیں یا 12 بیٹیاں ہیں, عدد میں اختلاف آتا ہے. فرض کیجیے کہ 12 بیٹے ہیں, تو سب کا وہ مقام تو نہیں کہ جو حسین کے بعد عباس کا مقام ہے. بقیہ بھی تعلق رکھتے ہیں حسین سے, بھائی ہیں حسین کے, لیکن جو مقام عباس کو ملا کسی اور پر نہیں ملا. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بات تو سب کا ایک ہی ہے, سب کے والد علی بن ابی طالب ہیں. فرق ہے والدہ کا. ماں اگر فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسن و حسین ہوتے ہیں. ماں اگر ام البنین ہو تو بیٹے حسن و حسین نہ صحیح عباس. اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو کیفیت ہوگی کہ یوم تبل سرائی, قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ تمام راز کھل کر سامنے آ جائیں گے. کہ جو اچھی بری کیفیت ہوگی, جو ہمارے اچھے برے اعمال ہوں گے, وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے. ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں محفوظ رکھے, لیکن جو بھی راز ہوگا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا, جو حقیقت ہوگا. اب عباس کی حقیقت کیا ہے؟ میں شعر عرض کر رہی ہوں جس سے عباس کی حقیقت بیان ہوتی ہے کہ دل برے ام البنین, دل برے زہرا, دل برے ام البنین, دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا.
زہرا ہوگا، واہ واہ، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، اور وہی حیدر کی کلائی اور وہی حملہ ہوگا، واہ 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 واہ، وہی حیدر کی کلائی اور وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے سپین میں دیکھا ہوگا۔ واہ واہ، شان ابو الفضل العباس پر بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری، 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 شان اہل بیت پر بلند تر صلوات۔ باب الحوائج میں ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم ہے۔ دیکھیں اگر اس خاندان میں سارے ہی ان پڑھ ہیں، وہاں کوئی ایک پڑھ لکھ جائے تو کہا جاتا ہے پرائمری پاس بھی ہو تو کہا جاتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ یا ایک مثال میں اس مجمع کے لیے پیش کر رہی ہوں، بڑا لطف اندوز ہو رہا ہے ابو الفضل العباس کے فضائل سن کر، تو ایک جملہ سن لیجیے کہ جس خاندان میں سارے ہی بھگوڑے ہوں، واہ 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 واہ، اس خاندان میں کوئی ایک محض میدان کی شکل دیکھ لے، لڑنا دور کی بات ہے، صرف شکل دیکھ لے تو کہا جاتا ہے کہ بہت بہادر ہے۔ اب جس خاندان میں سارے ہی خوبصورت ہیں، جہاں حسن حسین موجود ہے، جہاں زین العابدین واہ موجود ہے، واہ، جہاں خود حیدر کرار موجود ہے، واہ واہ، وہاں قمر بنی ہاشم ہونا، واہ، یہ فضیلت ہے ابو الفضل العباس کی۔ جہاں پر کسی آپ معاشرے کی بات کریں کہ جہاں پر خوبصورتی کا تصور آتا ہے، وہاں گناہ کا تصور بھی ساتھ آتا ہے۔ اور حدیث بیان کرنے لگی ہوں، حدیث کو سمجھ لیجیے گا کہ خدا قیامت کے دن کچھ لوگوں پر انبیاء کے ذریعے سے حجت تمام کرے گا۔ کوئی کہے گا پروردگار میں مسائب میں گرا ہوا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو خدا حضرت ایوب کو لے کر آئے گا اور پھر سوال کرے گا کہ کیا ایوب سے بھی زیادہ مسائب تھے؟ پھر کوئی کہے گا کہ پروردگارہ میں تھا ہی اتنا خوبصورت کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ پروردگارہ میں تھا ہی اتنا خوبصورت کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو خدا حضرت یوسف کو لے کر آئے گا اور پھر پوچھے گا کہ کیا یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ تو جہاں پر ہماری بات ہے کہ جہاں پر خوبصورتی کا تصور آتا ہے، وہاں پر ساتھ گناہ کا تصور بھی آتا ہے۔ بے شک بے لیکن شک، عباس عصمت کی منزل پر فائز ہے۔ ایک ہے عصمت کبیرہ جو 14 معصومین کے لیے، ایک ہے محفوظ الفدا ہر فدا سے پاک، بے شک، وہ ہے قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس۔ واہ 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 واہ، یہ عظمت ہے عباس کی۔ باب الحوائج میں، باب الحوائج کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کی جو بھی دلی حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، طلب کر لیجیے اور اس فرش عذاب کے صدقے ضرور ملے گا، کیونکہ یہ فرش عذاب ہی نہیں کا ضروری نہیں کربلا جا کر مانگیں گی تو ملے گا، اگر اس فرش عذاب پر بیٹھ کر بھی طلب کریں گی تو ضرور عطا ہوگی، بس شرط یہ ہے کہ دل میں تقدس ہونا چاہیے اس فرش عذاب کا۔ بے شک، اور میں دو سطریں بیان کرنے لگی ہوں اور خود کو اب حرم امام حسین میں محسوس کیجیے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ تیرا آستان نہ مل سکا، تیری راہ گزر کے نبی سے۔ بے شک بے شک، یہ فرش عذاب انہی کا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرا آستان نہ مل سکا، تیری راہ گزر کے جبھی نبی سے۔ صحیح مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے پر وہاں نہیں تو یہاں صحیح، واہ واہ، نعرہ حیدری، 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 پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا،
شک بے اور شک تب تک کہ جب تک مجلس بقا ہو رہی ہے. اور آیت اللہ بہن سے نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہاں جانا ہے تو یہ نہ کہنا کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ کہو کہ میں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہوں، حرم حسین میں. بے شک اور حسین کی زیارت کا ثواب اس قدر عظیم ہے کہ شب جمعہ حسین کی زیارت کا ثواب بتایا جاتا ہے کہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ عرش پر اللہ کی زیارت کرتے ہیں. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی لکھنے والے نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا. بے شک یہ کلام امام باقر ہے، امام صادق. بڑی محبت کی سلیحہ ہو اور چچا اور بھتیجے کی محبت اس قدر زیادہ تھی مگر جب جدائی آئی تو قاضی رات پر لے گئے واپس ہو گیا. سکینہ شام کی زندان میں چلی گئی، واپس نہیں آئی. بہت مصائب سہے ہیں اس بیوی نے. اتنی آس تھی اپنے چچا عباس سے کہ جب پانی کی اجازت لے کر دی ہے تو گھوڑے پر سوار کر کے عباس کو فرات کی جانب روانہ کیا اور خود چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کھوسے پکڑا دیے اور کہتی تھی گھبراؤ نہیں، چچا عباس ابھی پانی لے کر آ جائیں گے، آپ کی پیاس بجھا دیں گے. لیکن یہ آس تب ٹوٹ گئی جب فرات سے علم واپس آ گیا، لیکن علمدار واپس نہیں آیا. عاشور گزر گیا. شام غریبہ میں یہ پوتی اپنے دادا علی کو یاد کرتی تھی اور حاتم ابن مسلم سے سوال کرتی تھی کیا تو مجھے کوفہ کا رستہ بتا سکتا ہے. اس بیوی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حاتم نے چاہا کہ میں آگ بجھا دوں. بیوی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے تو نہیں جانتا ہمارے محمد ہیں، ہمیں کوئی نہ
روائی کریں گی. بیٹی کہتی ہے میں پانی پی لوں گی. تو بتا تیری دعائیں کون سی ہیں؟ مومنات دعائیں بھی ایسی ہیں کہ تو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا بیٹی دعا کریں جس طرح آپ اسیر ہوئی ہیں. خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. بیٹی جس طرح آپ یتیم ہوئی ہیں، خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. اس مومنات بیوی سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کے کہتی ہے پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جس طرح سکینہ یتیم ہو گئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جس طرح سکینہ اسیر ہو گئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. ایک ایک دعا بیوی نے طلب کر لی اور یہ مسائل سہتے سہتے زندان پہنچ گئی. جب یزید لعین کے دربار میں پیشی ہوئی تو اس نے ہر سر کے متعلق سوال کیا کہ یہ سر کس کا ہے، یہ سر کس کا ہے. امام حسین کا سر تشت میں لایا گیا. پھر اس نے پوچھا یہ نیزے کا سر کس کا ہے، بتایا گیا یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے. پھر اس نے ہر بیوی کے متعلق سوال کیا یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے. مومنات یہاں ایک بہت مسائل کا جملہ ہے، گریہ کیجیے گا. عباس کو پرسہ دیجیے ان کی بھتیجی کا، ایک لعین دربار میں موجود ہے. اس کی نظر بیوی سکینہ پر پڑی اور یزید کو کہتا ہے یزید یہ بچی میری کلیجے میں دے دے، میری خدمت گزاری کرے گی. بیوی سکینہ نے خود کو بیوی ام کلثوم کے پیچھے چھپا لیا اور رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا کبھی دیکھا ہے یہاں والے محمد کسی زنازادے کی علیزی کرے. یزید لعین نے حکم دیا کہ اس بچی کی رسیاں تھوڑی دیر کے لیے کھول دو اور اسے دربار کے درمیان میں بٹھا دو. جب بیوی کو دربار کے درمیان میں بٹھایا گیا اس لعین نے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے